اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عباده الذین اصطفى الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی الحمد للہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وله الحمد فی الآخرة وهو الحکیم الخبیر الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین كفروا بربهم يعدلون الحمد للہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکة رسلا اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان هدانا الله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں اور اپنے دادا سے اس طرح یہ روایت چلتی ہے، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ ایک خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں، ان کے ساتھ ان کی بیٹی بھی تھی اور بیٹی کے ہاتھ میں سونے کے 2 موٹے موٹے کنگن تھے، بازو پہ 2 سونے کے موٹے کنگن، کڑے جن کو ہم بولتے ہیں، وہ تھے۔ آپ نے اس خاتون سے پوچھا کہ کیا تو اس مال کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ قیامت کے روز اللہ تمہیں اس کے بدلے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ کیا تو اس بات کو پسند کرتی ہے کہ یہ جو تو نے سونے کے 2 کنگن پہنے ہوئے ہیں، اللہ اس کے بدلے تجھے آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ چنانچہ اس عورت نے اسی وقت ان کنگنوں کو اتارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا اور کہنے لگی، یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔ اس نے سارے کنگن ہی اس خوف سے، اللہ سے ڈر کے کہ یہ کہیں آگ بنا کر مجھے نہ پہنائے جائیں، وہ سارا سونا ہی اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ صحابیہ تھیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں سونے کا ہار پہنا کرتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، کیا یہ کنز ہیں؟ کنز یعنی خزانہ جمع کرنا، اور خزانہ جمع کرنے کے بارے میں قرآن کے آیات آپ لوگ سن چکے ہیں کہ وہ قیامت کے دن سونا اور چاندی جو جمع کرتے ہیں لوگ خزانے بنا کر، ان کو پگھلا کر ان کے جسموں پر، ان کی کمروں پر پگھلا کر چمٹایا جائے گا، داغا جائے گا۔ تو کہیں یہ وہ والے کنز تو نہیں ہیں، یہ کہیں وہ خزانے تو نہیں ہیں، کیونکہ میں سونے کے ہار پہنتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو تیرے پاس سونا ہے اس کی کل مقدار زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتی ہے اور تو نے وہ زکوٰۃ ادا کر دی، تو پھر وہ کنز نہیں ہے، وہ خزانہ نہیں ہے، پھر باقی کا مال تیرا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو پہن سکتی ہے، استعمال کر سکتی ہے، پھر وہ اس کنز میں نہیں آئے گا کہ جسے پگھلا کر داغا جائے۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہم سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے جب حجرے میں تشریف لائے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں چاندی کی انگوٹھیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عائشہ، یعنی اپنی زوجہ سے پوچھا کہ اے عائشہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے آپ کی خاطر خوبصورتی کے لیے، حسن کے لیے، زینت کے لیے پہنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تو ان کی زکوٰۃ دیتی ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، یا اسی طرح کی کوئی بات کی، یا صحیح سمجھ نہیں تھی، یا ٹال دیا، یا پتہ نہیں تھا، یا بہرحال انہوں نے نہیں کہا، یا اسی طرح کی کوئی بات کہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کون تھیں حضرت عائشہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ ام المومنین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ سے۔
پوچھا نہیں یا رسول اللہ مردوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عائشہ کا نام پھر بھی نہیں چھوڑا، فرمایا عائشہ کے باپ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نانا، اپنی لاڈلی زوجہ اہلیہ، تمام مومنین کی ماں، کم عمری میں اتنی بڑی سعادت، کیا فرما رہے ہیں کہ عائشہ تجھے جہنم میں لے جانے کے لیے یہی کافی ہے۔ حضرت عائشہ نے چاندی کی 2 انگوٹھیاں پہنی تھی، سونے کی بھی نہیں تھی۔ پوچھا عائشہ کیا تو ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے کہہ رہے ہیں؟ لحاظ بھی نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ کوئی لگڑی چپڑی، ہمیں جو بندہ پسند ہوتا ہے نا اس کو بڑی لگڑی چپڑی بات کرتے ہیں، ہاں اگر ایسے کر لیں تو ویسے، نہیں تو ایسے، نہیں تو ویسے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھی سیدھی بات کی، عائشہ تجھے یہ جہنم میں لے جانے کے لیے یہ 2 انگوٹھیاں ہی کافی ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو زکوٰۃ کے معاملے کو سمجھنے اور اس کو صحیح سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زکوٰۃ کے بارے میں بار بار سن لیں کہ جو زکوٰۃ ڈسپلن کے باہر ادا کی جائے گی وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ صدقہ ہے۔ زکوٰۃ صرف الجماع کو ادا ہو سکتی ہے۔ اگر اسٹیٹ لینا چاہے تو ظاہر ہے اس کے اندر آپ انٹروین نہیں کریں گے، آپ حکومت کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں کریں گے۔ حکومت کا جو ہے نا وہ اس کے خلاف کوئی بھی سٹیپ اٹھانا وہ خوارج میں، خروج میں آ جاتا ہے۔ جیسے کچھ لوگ اسلحہ اٹھا لیتے ہیں، جنگ کرنے لگ جاتے ہیں، جیسے آج کل ایک بڑا مولویوں کا معاملہ چل رہا ہے، نام نہیں لیتا، ویسے ہی وہ اور مشہور ہو جائیں گے۔ پہلے بھی انہوں نے پاکستان کے کیپٹل کے اندر دارالحکومت کے اندر بہت قتل و غارت کروائی تھی، کرنے والا بھی ان سے کوئی کم نہیں تھا، وہ بھی یزید وقت تھا، لیکن جنہوں نے کیا وہ بھی غلط تھا، دونوں ہی طرف غلط تھے، اس طرف خوارج تھے تو اس طرف ظالم حکمران تھا۔ تو جو بھی اسٹیٹ کے خلاف جنگ کرے گا، اسٹیٹ کے خلاف خروج کرے گا، وہ جہنمی ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ خوارج ان کو جو قتل کیے جاتے ہیں وہ بدترین مقتول ہوتے ہیں، بدترین لوگ ہیں جنہیں قتل کیا جائے، قتل کیے ہونے والوں میں بدترین لوگ ہیں، اور ان کو قتل کرنے والے بہترین لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوارج کے بارے میں یہ بتایا۔ تو اسٹیٹ سے اگر خروج کی اجازت ہوتی نا تو ابو جہل، بار بار میں مثال دیتا ہوں، ابھی تک کسی نے مجھے بتایا نہیں کہ کوئی اور اللہ کا دین سمجھا ہوا ہے، انہوں نے اپنا دین بنایا ہوا ہے۔ اگر اسٹیٹ کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت ہوتی، اسٹیٹ کا ایک پتا بھی توڑنے کی اجازت ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کس کے پاس اللہ کی مدد تھی؟ حضرت جبریل اترتے تھے۔ حضرت جبریل کو اللہ تعالیٰ نے کیسے بیان فرمایا کہ ایسے قاب قوسین، وہ اتنے قریب ہو گئے رسول اللہ کے جیسے، اور پھر اس کے بعد افق پر ایسے نظر آئے کہ مشرق سے مغرب تک ان کے پر پھیلے ہوئے تھے۔ ایک فرشتہ ہی کافی تھا، ایک فرشتہ کیا، اللہ کا کچھ بھی کن، انتہائی باریک سا کن بھی کافی تھا مکے والوں کا کام تمام کرنے کے لیے۔ وہ کیا بگاڑ سکتے تھے رسول اللہ کا؟ اگر رسول اللہ رات کو جا کر کعبے کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، ایک توڑ دیتے تو کوئی بگاڑ سکتا تھا کچھ؟ کیوں نہیں توڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیوں 13 سال وہاں بت پڑے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی مجبوراً کعبۃ اللہ کے پاس سجدہ کرتے تھے اسی کی طرف رخ کر کے؟ کیوں نہیں توڑے؟ اگر اسٹیٹ کے خلاف خروج جائز ہوتا، کوئی جواز ہے تو لاؤ بتاؤ مجھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جا کر فرعون کو کیا کہہ رہے ہیں؟ فرعون کو کہہ رہے ہیں کہ میں تجھے اللہ کی طرف بلاتا ہوں، یہ نہیں کہا بنی اسرائیل کو آؤ ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، جا کر اس کے محل پہ قبضہ کر لیں، نہیں، کوئی اور بتا دو۔ جب بھی شریعت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے، دین ابراہیمی ہو یا کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بھی دین ہو، اسٹیٹ کے خلاف خروج کی اجازت نہیں ہے۔ ایک پتا بھی آپ نہیں توڑ سکتے اسٹیٹ کا، چاہے اسٹیٹ کعبہ کے اندر بت رکھ دے۔ بتائیں اس سے بڑی کوئی بات ہے تو اسٹیٹ کا اگر کہیں پہ کنفلکٹ آ جائے تو پھر ایسا نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب اسٹیٹ اجازت دیتی ہے، اسٹیٹ زبردستی انفورس نہیں کرتی زکوٰۃ کو، بینک سے کوئی سیونگ اکاؤنٹس میں سے کچھ کی کاٹ لیتی ہے، باقی اصل دھندا ان کا بتے پہ چلتا ہے یا ان کے جو بیرونی خدا ہیں ان کی بھیک کے اوپر چلتا ہے۔
تو اس لیے ان کو زکوٰۃ سے زیادہ غرض بھی نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کا، تمام لوگوں کا کام یہ ہے کہ وہ الجماع میں ہجرت کر کے بھی آئیں اور اس کے بعد ذمہ داری کے ساتھ اپنی زکوٰۃ بھی ادا کریں، تاکہ یہ نہ ہو کہ قیامت کے دن وہ سونا چاندی پگھلا کر پیٹھوں پر داغا جائے، یا پھر وہ ایک سانپ کی شکل میں ڈسنے کے لیے گردن پر لپٹ جائے اور وہ کہے کہ میں وہ تیرا مال ہوں جو تو جمع کیا کرتا تھا اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے، اللہ کی رسی کو پکڑ کر اس کے ساتھ جڑ کر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی لوگ ہیں ابھی تک جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ سبحانک فقنا عذاب النار والصلاة والسلام علی سیدنا محمد۔